الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء. ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حضرت پیر و مرشد مولانا سید محمود بدر الدجا منوری صاحب قبلہ و حضرت محمد مفتی زمین میاں صاحب و فقراء اعظام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، جس طرح اس فقیر نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورہ نحل آیت نمبر 93 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اگر خدا چاہا تو تم کو ایک جماعت پیدا فرماتا. جملہ غور فرمائیے، اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک جماعت میں پیدا فرماتا، یعنی الگ الگ گروہ، الگ الگ کمیونٹی میں، قوم میں پیدا نہیں فرماتا. اور وہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اور اس دن تمہارے اعمال کے بدلے تمہارا حساب کیا جائے گا، یعنی روزے محشر کے. بہرحال محترم سامعین، کیونکہ بحریام کا موقع ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں حضرت کی سیرت پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ وتذکرۃ الصالحین تنزل رحمہ وکفارۃ الذنوب. فرمایا یہ گیا کہ انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ عبادت ہے، ذکر اور تذکرہ عبادت ہے، اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوتی ہے.
اور صالحین کے پاکیزہ تذکرہ سننے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے. صرف سننے سے یہ عالم ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کے کیا نتائج ہوں گے؟ بہرحال محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان اور فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اس گروہ میں، اس کمیونٹی میں، اس قوم مہدویہ میں پیدا فرما کر. بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدعت عمر ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. محترم سامعین، اور آپ حضور خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفے ہیں. حاضرین محترم، حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام ملک بڑے تھا، ان کے انتقال کے وقت میاں شاہ نعمت کی عمر شریف 29 سال یعنی 29 ایئرز رہتی ہے. تو اس دور کا یہ طریقہ تھا، یہ رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جو نوکری ہوتی تھی وہ بیٹے کو دی جاتی تھی. تو اس حساب سے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوکری دی جاتی ہے، مگر اس درجے کی، اس لیول کی نوکری نہیں دی جاتی جو آپ کے والد محترم کی تھی. جب اس بات کی اطلاع شاہ نعمت کو ملتی ہے تو آپ بادشاہ وقت کے اعلیٰ عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس جا کر اپنے عہدے کو انکریز کرنے کی التجا کرتے ہیں. تو وہ بات چیت بحث میں بدل جاتی ہے اور وہ بحث ہاتھا پائی میں بدل جاتی ہے. محترم سامعین، اس ہاتھا پائی کے دوران بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے 39 ساتھیوں کے ہاتھوں صدیق عبداللہ کے لڑکے کا قتل عام ہو جاتا ہے. محترم سامعین، صدیق عبداللہ بادشاہ کے شاہی غلاموں میں سے اعلیٰ ترین غلام تھا، تو اس کے لڑکے کا آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. تو جب اس بات کی اطلاع بادشاہ وقت کو ملی تو اس کی جانب سے یہ جاری کردہ حکم نکلتا ہے کہ میاں نعمت کو اور ان کے 39 ساتھی کو گرفتار کر کر ان کا قتل عام کر دیا جائے. حاضرین محترم، بعض روایتوں میں 39 ساتھی آئے ہیں، بعض روایتوں میں 29 ساتھی آئے ہیں اور بعض روایتوں میں 25 ساتھی آئے ہیں. جب یہ حکم نکلتا ہے تو شاہ نعمت اور ان کے 39 ساتھی اپنی جان بچاتے ہوئے اس مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے. ایسے ہی جب آگے بڑھ گئے تو ایک مقام آتا ہے جس کا نام 16 ساتیج تھا. 16 ساتیج کے مقام سے جب گزر رہے تھے تو حاضرین محترم اب اس واقعے پر غور کریے. توجہ، میں آپ تمام کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان جس نے قتل کیا، جب اس نے نماز کو اہمیت دی، نماز کو پریورٹی پریفرنس دیا، تو وہ ایک عام انسان خدا کے خلیفے کا خلیفہ بن جاتا ہے. آپ مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے بن جاتے ہیں. جب 16 ساتیج کی مقام سے آپ آگے بڑھ رہے تھے تو آپ کے کان میں، یعنی شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان کی ندا پڑتی ہے. آذان کی آواز، آذان کی ندا پڑتی ہے تو آپ اپنے گھوڑے کے لگام کو روک دیتے ہیں، گھوڑا رک جاتا ہے. شاہ نعمت کے ساتھی کہتے ہیں کہ نعمت ہم آگے بڑھتے ہیں. تو شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ حاکم کا حکم آ چکا ہے، وہ ٹلنا نہیں چاہیے. وہ حاکم کا حکم آ چکا ہے، وہ ٹلنا نہیں چاہیے. چونکہ بادشاہ وقت کی جانب سے 1000 کا لشکر آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کا قتل عام کرنے کے لیے. تو آپ کے 39 ساتھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اگلے مقام پر جا کر، ایک سیف مقام پر جا کر جتنی ساری نمازیں ادا کرنا ہے کر لیں گے، جتنی عبادتیں ادا کرنا ہے کر لیں گے، یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں آگے بڑھنا ہے تم بڑھ جاؤ، بندہ یہاں پر نماز ادا کرے گا پھر آگے بڑھے گا. تو محترم سامعین، جو 39 ساتھی تھے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک جاتے ہیں اور وضو کرنے لگتے ہیں. اور یہ کون سی نماز تھی؟ نماز ظہر کی نماز. وہیں پر رک جاتے ہیں، وضو کرنے لگتے ہیں. محترم سامعین، پھر سے میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ انسان نے نماز کو اہمیت دی. ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے پاس سب سے اہم جو چیز تھی وہ تھا عمل. آج عمل ختم ہو چکا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، مگر پہلے کچھ نہیں تھا پر عمل تھا. انہوں نے رک گئے، وہاں پر وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے قیام کر لیتے ہیں. جب 16 ساتیج کے اس مقام پر آپ نماز ادا کر رہے تھے تو بادشاہ وقت کا وہ لشکر آتا ہے. آ کر اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہی نعمت ہوں گی.
میں انہیں جانتا ہوں یہی نعمت ہے. تو بادشاہ کا جو اعلیٰ عہدیدار تھا وہ قریب آتا ہے, سامنے سے آ کر دیکھتا ہے تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت و سیرت بدل چکی تھی. آپ کا حلیہ, آپ کی صورت پوری کی پوری بدل چکی تھی. وہ پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ نعمت نہیں ہوتے, یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے جو اس جنگل و بیابان میں رک کر نمازیں ادا کر رہا ہے. اگر یہ نعمت ہوتے تو یہ اپنے 39 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے. یہ نعمت نہیں, یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے. بہرحال جب نماز مکمل ہو گئی تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال آتا ہے. آپ یہ سوچ پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس جنگل و بیابان میں اذان کس نے دی ہوگی. نہ تو یہاں پر کوئی مسجد نظر آ رہی ہے, نہ کوئی جماعت خانہ نظر آ رہا ہے, کچھ چیز موجود نہیں ہے, مگر یہاں پر اذان کس نے دی ہوگی. تو وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا, آپ اسے بلاتے ہیں, جو جانوروں کو چرایا کرتا تھا اسے بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر اذان کس نے دی. یہاں پر کوئی مسجد جماعت خانہ نظر نہیں آتا, مگر اذان کس نے دی. تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ یہاں قریب میں ایک اللہ والی لوگوں کا قافلہ آ کر رکا ہے, جو اپنے آپ کو سید محمد کہتے ہیں, جون پوری جن کا نام ہے, ان کا قافلہ آ کر رکا ہوا ہے. انہی کے دائرے سے یہ اذان کی ندا نکل کر آئی, اذان کی آواز نکل کر آئی. تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز مکمل کر لے, اس شخص سے اس چیز کا پتہ پوچھ کر جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بیان قرآن چل رہا, بیان قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. جب بیان قرآن مکمل ہو گیا تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ میاں نعمت, بندہ تمہارا استقبال کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ آؤ میاں نعمت, آپ نعمت سے معمور ہو, نعمت سے بھرے ہوئے ہو. محترم سامعین, اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے شاہ نعمت کو پہلی مرتبہ دیکھا, شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا. تو یہی بات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرما دی گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمت من اللہ بلا واسطہ تدل جدید اليوم, مجھے ہر روز خدا تعالیٰ سے تازہ تعلیم حاصل ہوتی ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جو کوئی شخص کو پہلی مرتبہ دیکھتے تو اسے اس کے اصلی نام لے کر پکارا کرتے تھے. یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا, شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام لے کر پکارا گیا. آپ آتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں, بیان قرآن سنتے ہیں, اس کے بعد بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پچھلی ساری زندگی کے معاملات مہدی موعود علیہ السلام کو سناتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام یہاں پر انہیں تعلیم دیتے ہیں, اور یہ تعلیم سے فائدہ ہم تمام کو اٹھانا بہت ضروری ہے. اب یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام شاہ نعمت کو فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت, حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد. اب حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, جیسے نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج وغیرہ, اگر ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم اللہ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو بالکل اللہ ہمیں معاف کرے گا. مگر جو حقوق العباد ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میری جانب سے کسی شخص کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور بجائے میں اس سے معافی مانگنے کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور یہ بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. پہلے مجھے اس شخص سے معافی طلب کرنا ہے, اگر وہ مجھے معاف کر دے تب جا کر اللہ مجھے معاف کرے گا. شاہ نعمت سمجھ جاتے ہیں کہ ہونا ہو یہ سیدی عبداللہ کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام مجھے تعلیم دے رہے ہیں. آپ فوراً واپس 1637 سے اپنے مقام کو آ جاتے ہیں. جب آ کر سیدی عبداللہ, کون سیدی عبداللہ, جس کے لڑکے کا آپ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا, اس کے گھر پر دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت ہے, بندہ نعمت ہے. اب سیدی عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بالا خانہ یعنی بالکنی فرسٹ فلور پر چڑھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ میں شمشیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس گمان میں ڈر جاتا ہے کہ میں نے بادشاہ وقت کے پاس میاں نعمت کی شکایت کی تھی, اسی وجہ سے وہ میرا بھی قتل کرنے آئے ہیں. تو وہ سبب پوچھتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاجزی میں ان کے ساری کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑ جاتے ہیں, اپنی شمشیر کو دکھا کر اس سیدی عبداللہ کو کہتے ہیں کہ یہ رہی میری شمشیر, چاہو تم مجھے معاف کر دو یا میرا قتل عام کر دو.
چاہو تو مجھے معاف کر دو یا میرا قتل عام کر دو۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام نے انہیں کوئی معجزات یا کرامات کر نہیں بتلائی، بلکہ آپ نے قرآن مجید کے تعلق سے انہیں 2 تعلیمات دی، جس کے سبب شاہ نعمت اگر فرماتے ہیں چاہو تو مجھے معاف کر دو یا میرا قتل عام کر دو، تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عمل کو دیکھ کر صدیق عبداللہ کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، جب تم یہاں سے گئے تھے میرے لڑکے کا قتل کر جلالی نعمت بن کر گئے تھے، اب یہاں پر آ رہے ہو تو اللہ کی نعمت بن کر آ رہے ہو، اگر تم مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ گے تو میں برابر بالکل تمہیں معاف کروں گا۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق عبداللہ کو اپنے ہمراہ لے لیتے ہیں اور واپس صلح ساندیش جاتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، پٹن پہنچ چکا تھا۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر پٹن شریف جاتے ہیں، وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کرتے ہیں اور انہی کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، سیرت کافی طویل ہے، چند واقعات کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس رہنے لگے تو مہدی موعود علیہ السلام کی آخری سانس تک آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے، آپ ہی کی صحبت اختیار کر تھی۔ حاضرین محترم، جب وقت گزرتا گیا، بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرا مبارک میں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت آ چکا تھا۔ تو اس دوران شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو رونے کے دوران آپ کے منہ سے آہ کی آواز نکل آتی ہے۔ تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت ہے، بندہ نعمت ہے۔ پھر مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ تو پھر سے عرض کیا گیا کہ چند ہی لمحات میں آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اسی غم میں بندہ رو رہا ہے۔ تو یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام بڑی بہترین تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس تعلیم پر ہمیں مکمل طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اب مہدی موعود علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت رو مت، بھائی نعمت رو مت، بندہ تم میں موجود ہے۔ رونے کا وقت تو وہ ہے جب تم میں سے بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ ایک فارسی دوہا پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گرب منی دریا منی پیش منی، گرب منی دریا منی پیش منی، گربے منی پیش منی دریا منی۔ مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو، غور سے سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں کہ اگر تو بندے کے سامنے ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو یمن میں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو یمن میں ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو بندے کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں، مہدوی ہیں، مہدوی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے، آپ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے۔ حاضرین محترم، سیرت کافی طویل ہے، آخر میں خدا تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔